بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 5 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 5 کا مختصر خلاصہ یہ رہا کہ ہم نے سبق نمبر 5 میں الاصل فی البیع اللزوم، اس قاعدے میں جو پہلا لفظ الاصل ہے اس کے معنی پڑھے اور ان میں سے پہلے معنی کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب سبق نمبر 6 کی باری ہے اور سبق نمبر 6 میں انشاءاللہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے معنی کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 میں جو پہلا معنی پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا الراجح یا الواضح، الظاہر، یہ معنی تھا۔ ابھی دوسرا معنی یہاں سے شروع کریں گے سبق نمبر 6 میں۔ الثانی القاعدۃ المستفاد من العموم، یہ دوسرا جو ہے وہ اصل کا معنی القاعدہ، قاعدہ کون سا؟ المستفاد من العمومات، جو عمومات سے مستفید ہو یا فائدہ ہو، یہ جو اخذ ہو۔ جی آئیں تفصیل پڑھتے ہیں۔ جی تو ہماری بات جو ہے وہ چل رہی تھی کہ الاصل فی البیع اللزوم، کہ بیع میں جو اصل ہے وہ لزوم ہے۔ اس میں اصل کے معنی، ایک معنی کو بیان کیا گیا الراجح، جس کا پہلا معنی تھا، اور اس کا معنی الواضح، الظاہر یہ تھا، اور وہ غلبے کی بنیاد پر تھا، اس کو ذکر کر دیا۔ اور وہ غلبے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، افرادی یا احوالی۔ اب الثانی، دوسرا معنی اصل کا یہ ہو سکتا ہے القاعدہ المستفاد من العمومات، ایسے قاعدہ جو عمومات سے مستفاد ہو۔ اس کا ذرا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ الاصل کا معنی جو ہے قاعدہ ہے، قاعدہ وہ جو عمومات سے اخذ، عمومات کیا ہے؟ احل اللہ البیع، کہ بیع حلال ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اوفوا بالعقود، عقود کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرنی چاہیے۔ یہ عام قاعدے جو ہیں عمومی، ان سے فائدہ ان سے جو ثابت ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیع میں اصل یہ ہے کہ وہ لازم ہے، کہ جن میں رجوع جو ہے وہ واجب ہوتا ہے شک کے وقت، فی الافراد میں اور احوال میں۔ تو ہمارے شیخنا کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ہے ان کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر کیا ہے توجیہ میں، یہ عمومات تو ٹھیک ہے، آپ نے بات عمومات میں کی ہے، لیکن انہوں نے اجتہادی قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں بحث کی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی جو مراد ہے سمجھنا وہ عمومات میں، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ جو بات ہو رہی ہے الاصل فی البیع لزوم، یہ فقہی قواعد میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ توجیہ پیش کرنا کہ فقہی قاعدے سے مراد ہے قاعدہ عمومات والا فائدہ لینا، یہ صحیح نہیں لگ رہا ہمیں۔ اور اس سلائیڈ میں جو سامنے ہمارے ہے، اس کے ثانی کے ساتھ ساتھ ثالث کو بھی ذکر کیا گیا، یعنی معنی ثالث اور تیسرے معنی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا بھی مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الاستصحاب، الاصل فی البیع لزوم، اس میں جو لفظ اصل ہے وہ استصحاب سے سمجھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ومرجعہ، جب
بے کرنے کے بعد کوئی فسخ کر دیتا ہے معاملہ، اب دیکھا جائے کہ یہ فسخ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو استصحاب جاری ہوگا کہ اس پر اثر مرتب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے بے ہو چکی ہے، تو وہی بے والا اثر اس کا باقی ہے، جو ارتفاع نہیں ہوا، مرتفع نہیں ہوا، اثر اٹھا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، لہٰذا اس وجہ سے بے لازم ہے۔ تو یہ دو معنی بیان کے، اور شیخنا کہتے ہیں کہ ھذا حسن، یہ تیسرا معنی حسن ہے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں کیا۔ تو آئیں اس کی عبارت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ اگلے مرحلے کی طرف جائیں گے۔ الثانی یعنی الاصل کا معنی اولا بیان ہو چکا اور ثانی بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے القاعدہ المستفاد من العمومات، قاعدہ کے معنی میں ہے جو عمومات سے فائدہ ہوتا ہے، التی یجب رجوع الیہا عند الشک، شک کے وقت جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہوتا ہے، فی الافراد، افراد میں، او بعض الاحوال، یا بعض احوال میں۔ تو ھذا حسن، شیخنا کہتے ہیں یہ بہت اچھا معنی ہے، لیکن مسئلہ یہاں ہے لا یناسب ما ذکرہ فی التذکرہ، جو تذکرہ میں ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ مناسبت نہیں، فی توجیہ الاصل، اصل کی توجیہ میں۔ کیوں اصل نہیں ہے، یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ شروعات میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جو آپ قاعدہ مستفاد کر رہے ہیں یہ عمومات ادلہ سے کر رہے ہیں، اور جو ہماری تذکرہ میں بحث ہے وہ اصل سے مراد اصل فقہی ہے، اصول فقہیہ کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ مناسبت نہیں رکھتا۔ الثالث، تیسرا معنی، یعنی پہلا معنی بھی ریجیکٹ کیا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے معنی کو بھی حسن کہہ کر ریجیکٹ کر دیا، اب تیسرا معنی الاستصحاب، استصحاب جاری کریں گے۔ استصحاب کیسے جاری کریں گے؟ کہہ رہے ہیں وَمَرْجِعُهُ إِلَىٰ اِصَالَةِ عَدَمِ ارْتِفَاعِ الْأَثَرِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ فَسْخِ أَحَدِهُمَا، کہ استصحاب اس طرح جاری ہوگا کہ اگر کوئی معاملہ کرنے کے بعد، عقد کے بعد فسخ کرنا چاہے تو پھر اصل یہ ہے کہ اس کا عقد کا اثر ظاہر نہیں ہوا، مرتفع ہوا، صرف ایک شخص کے ایک طرف سے فسخ کرنے کے ساتھ، یہ استصحاب کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ھذا حسن، یہ الاصل سے مراد استصحاب، یہ حسن اور اچھا ہے، یہ یعنی قول اور نظریہ اور معنی اچھا ہے۔ جی اگلی سلائیڈ میں ہم چوتھے معنی کو پڑھتے ہیں۔ جی تو الرابع المعنى اللغوی بمعنى ان وضع البيع وبناؤه عرفا وشرعا على اللزوم، قاعدہ الاصل فی البیع لزوم، اس کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نے قاعدے کے پہلے لفظ الاصل کے معنی کو بیان کرنا شروع کیا۔ شیخنا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں چار معنی ہیں، ان میں سے پہلے معنی راجع، دوسرا معنی جو ہے وہ الاستصحاب، اور تیسرا معنی تھا القاعدہ المستفاد من العمومات، اور چوتھا یہ معنی جو ہے وہ الاصل کا لیا جا رہا ہے، وہ ہے یہاں ہم ڈیٹیل سے پہلے بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، پھر جو ہے اس کا ترجمہ۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ الاصل یعنی بے میں جو اصل ہے وہ بنیادی طور پر، وضعی طور پر بے جو ہے وہ لزوم کے لیے وضع کی گئی ہے، عرف میں بھی اور شرع میں بھی۔ عرف میں کیسے؟ بھائی کسی سے کوئی پوچھے کہ یہ جی خرید و فروخت کیوں کی ہے، تو بھائی اس کا ظاہر ہے فائدہ کمانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ لازم ہوگی تو تب فائدہ ہوگا، اور ظاہر ہے وہ مالک مان جائے گا جب شرائع ہوگی، مشتری جو ہے وہ مالک ہو جائے گا اس چیز کا،
اور جو پہلا مالک ہے وہ کل اجنبی ہو جائے گا، یعنی گویا کہ پہلے مالک کی وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ عرفاً اور شرعاً بھی، شرع بھی یہی کہتا ہے جب صیغہ آپ نے جاری کر دیا ہے بیع و اشتریتوں کا تو اس وقت وہ لازم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ایک مطلب۔ دوسری بات، اعتراض یہاں کیا جا رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بیع لازم ہو گئی ہے عرفاً بھی شرعاً بھی، تو ذرا یہ بتا دیجیے کہ یہ خیار کے ساکت ہونے کے ساتھ بیع پھر ساکت کیوں ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو بیع ہے نا یہ ساکت اس وجہ سے ہو جاتی ہے، یہ خیار خارجی ایک حق ہے، بائع کا بھی اور مشتری کا بھی، لأحدہما او لہما، یا دونوں کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اعتراض کا جواب آ گیا۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کوئی نہ اعتراض کرے کہ بھائی ہبہ کی طرح ہے بیع، نہیں بھائی، لیس بیع کالہبہ، بیع ہبہ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہبہ جو ہوتا ہے یہ حکم شارع ہے کہ کسی چیز کو دوسرے کے لیے ہبہ کر دو، یہ شارع ہے، اور یہ بھی حکم شارع ہے، ثانی ہے حکم ہے۔ پہلا حکم شارع اول تھا کہ ہبہ کر دو، پھر حکم ثانی ہے کہ رجوع الواہب، کہ جو ہبہ کرنے والا ہے وہ رجوع کر لے، یہ بھی حکم شرعی ہے اور بذات ہے۔ جب بذات ہے تو یہ اسقاط کو قبول نہیں کرتا، اور ہم نے شروع میں کہا تھا پہلے درس میں، حکم شرع اور ہے اور حق اور ہے، تو حکم اور حق میں ہم نے فرق کیا۔ حق کہا تھا قابل نقل ہوتا ہے، قابل ارث ہوتا ہے، اور قابل مال معوض یا متبادل مال ہوتا ہے، لیکن حکم شرعی ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں جو ہے خیار مجلس ثابت ہے پہلے زمانے سے ہی، آپ اس کا تو جواب دے لیں گے کہ حق خارجی ہے۔ بھائی ہمیشہ اصول ہے، مثال کے طور پر ہم نے یہاں بیٹھے یہ کتاب جو ہے وہ سیل کر دی، اسی کلاس میں 4 5 10 لوگ بیٹھے ہیں، تو 10 لوگوں کے سامنے ہم نے کتاب سیل کی مثال کے طور پر 1000 روپے میں۔ اب طلاب نے خرید لی، اسی مجلس میں اسی محفل میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتاب تو ٹھیک نہیں ہے، یا کتاب کے مندرجات ان کو پسند نہیں آئے، یا کوئی بھی وجہ بنی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے 1000 روپے، تو یہ متفق علیہ فیصلہ ہے تمام فقہا کا کہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے واپس کتاب دے دیں، تو یہ خیار اپنا استعمال کریں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، شریعت انہیں اجازت دیتی ہے۔ تو یہ پھر کیسے وجود میں آگے؟ جب بیع لازم ہو چکی ہے تو پھر خیار مجلس اس کا وجود اور اس بات کیسے آ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شیخنا جواب دیتے لا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہا فی حد ذاتہ مبنیا علی اللزوم، ذاتی طور پر تو وہ لازم تھا، لیکن یہ مجلس کے آنے کی وجہ سے، خیار مجلس یہ خارجی ایک حق ثابت ہونے کی وجہ سے یہ قابل انفکاک ہے، قابل جدا ہے، قابل واپسی ہے، یوں کہوں۔ بہرحال یہ صورتحال، آئے ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ہمارے اس درس کا۔
الرابع المعنى اللغوی بمعنى ان وضع البیع و بناء عرفا و شرعا علی اللزوم، کہ چوتھا معنی کس کا ہے؟ الاصل کا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ الراجع، دوسرا کیا تھا؟ القاعدہ مستفاضہ، تیسرا کیا تھا؟ الاستصحاب۔ چوتھا معنی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اصل لغوی اور شرعی معنی اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ لازم ہو، اور وسائرورت المالک الاول قال اجنبی، یہی وجہ ہے کہ جب بیع ہو جاتی ہے تو اس چیز کا جو پہلا مالک ہوتا ہے وہ اجنبی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی چیز ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْخِيَارَ فِيهِ حَقًّا، یہاں یہ اعتراض ہو سکتا تھا جی خیار کیوں پھر قرار دیا اگر بیع لازم ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شیخنا نے جواب دیا ہے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ خیار کیوں ہے؟ کیونکہ خیار حقاً خارجیاً، حق خارجی ہے، لأحدہما، دو میں سے ایک کے لیے، یعنی بائع یا مشتری کے لیے، او لہما، یا دونوں کے لیے، یسقط باسقاط و بغیرہ، وہ ان دونوں کے ساقط کرنے کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساقط کرنے کے ساتھ یہ خارجی حق استعمال کرتے ہوئے ساقط ہو جاتا ہے معاملہ، او بغیرہ، یا اسقاط کے علاوہ کوئی اور صورت جو ہے رکھتی ہے۔ ولیس البیع کالہبہ، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہبہ میں تو یہ نہیں ہوتا، یہ بات نہیں چلتی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع ہبہ کی طرح نہیں ہے۔ کون سا ہبہ؟ التی حکم شرع فیہا بجواز رجوع الواہب، کہ یہ وہ ہبہ جس کا حکم شرعی موجود ہے اور اس میں واہب کو، یعنی ہبہ کرنے والے کو رجوع کا جواز ہے، جائز ہے اس کے لیے رجوع کرنا۔ کیا؟ بمعنی کونہ حکماً شرعاً، یہ بھی واہب کے لیے حکم شرعی ہے، اس معنی میں لہو اصلاً و بالذات، شروع سے ہی اس کو ہبہ میں اصلاً بالذات جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ بحیث لا یقبل الاسقاط، یہ اسقاط کو قبول نہیں کرتا۔ ومن ہنا ظہر ان ثبوت الخیار المجلس فی اول ضمانت انعقاد البیع، بیع کے منعقد کرنے کے ساتھ ہی پہلے ہی وقت میں، پہلے ہی زمانے میں، شروع سے ہی خیار مجلس ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی ظاہر ہونا لا ینافی کونہ فی حد ذاتہ مبنی علی اللزوم، یہ بھی بیع کے شروع میں لازم ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ کیوں منافات نہیں رکھتا؟ اس کی دلیل اور وجہ بیان کر، لأن خیار حق خارجی، بھائی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ خیار مجلس ہو یا کوئی اور خیار ہو وہ حق خارجی ہے، قابل للانفکاک، وہ جدا کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی عبارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔